اب میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا محترم جناب ملک زادہ منظور صاحب سے کہ تشریف لائیے آپ اور مشاعرہ. جناب صدر، مہمانان خصوصی، اراکین مشاعرہ کمیٹی، شورائے کرام، خواتین و حضرات، ایک بات کا تو اندازہ آپ حضرات نے کر ہی لیا ہوگا کہ مشاعرہ ایک تہذیب بھی سکھلاتا ہے، اور اس کا مظاہرہ ابھی ہوا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کو بھی سلام نہیں کرتے، جب میں آیا تو انہوں نے سلام کرنا شروع کر دیا. میرا ارادہ تقریر کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں سب سے پہلے تو اپنا خوشگوار فریضہ تصور کرتا ہوں کہ تاخیر سے صحیح مگر آپ سبھی حضرات کو جشن جمہوریہ کی مبارکباد پیش کروں. آزادی کے سلسلے میں جب کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے تو جب ساہتکاروں کی کوئی تقریب ہوتی ہے، شاعروں کی کوئی تقریب ہوتی ہے، ادیبوں اور دانشوروں کی کوئی تقریب ہوتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ محفل سج گئی ہے. اس لیے کہ آزادی کی جنگ میں اگر ایک طرف مجاہدین آزادی نے ہمارے جذبات کو مہمیز کیا تو ان کو حوصلے کو بڑھانے کے لیے شاعروں، کویوں اور دانشوروں نے بھی بہت بڑا حصہ لیا. ایک طویل فہرست ہے ان شعراء کی، ان ادباء کی، ان کویوں کی کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں مجاہدین آزادی کے جذبات کو مہمیز کیا. ان میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے دار و رسن کی منزلوں کو رقصاں و غزل خواں طے کیا اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں. اس لیے جب آزادی کے سلسلے میں کوئی ساہتک پروگرام ہوتا ہے، کوئی اردو کا پروگرام ہوتا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ محفل سج گئی ہو. میں تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں. آپ یقین مانیے ساری بنیادی باتیں ہمارے سفیر محترم عالی مرتبت جناب بھنڈاری صاحب نے آپ سے کر لی. میں صرف صلاح الدین صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ملک کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آج یہاں اور اس کے پہلے بھی کئی برسوں سے اس طرح کی محفل سجا رہے ہیں. ایک بات اور میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں، پھر حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جب آزادی کے سلسلے میں کوئی کھیل ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، جب کوئی رقص و سرود کی محفل سجتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. یقیناً خوشی کی بات ہے کہ ہم آزادی کے سلسلے میں اس طرح کی محفلیں کرتے رہیں، لیکن جب ادب اور ساہت کی محفل سجتی ہے تو اس میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. کھلاڑی کا کھیل اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. رقص و سرود کی محفلیں ناچنے والوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. مصوری جو ہے وہ بھی وقت کی رفتار کو برداشت نہیں کر پاتی. یہ ماہ و سال کی گردش، یہ صبح و شام کا چکر ایک نہ ایک دن اچھی تصویر کے اوپر بھی گرد و غبار ڈال دیتا. تاج محل بہت خوبصورت عمارت ہے، لیکن آج اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی خوبصورت شاہجہاں کے زمانے میں تھی. وقت کی رفتار نے اس کو بھی دھندلا کر دیا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ آئے گا جب تاج محل وقت کی رفتار کو برداشت نہیں کر پائے گا اور زمین پر ڈھیر ہو جائے گا. صرف ادب اور ساہت ایسی چیز ہے کہ جو وقت کی رفتار کو شکست دے کر کے ہر دور میں زندہ رہتا ہے. کالی داس نے کب لکھا؟ زمانہ گزر گیا. تلسی داس نے کب لکھا؟ زمانہ گزر گیا. میر اور غالب نے کب لکھا؟ زمانہ گزر گیا. حکومتیں بدل گئیں، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، لیکن میر کا نام بھی زندہ ہے، کالی داس کا نام بھی زندہ ہے، تلسی داس کا نام بھی زندہ ہے. وقت کی رفتار ادب اور ساہت کو شکست نہیں دے سکتی. میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جھوٹ چلتا رہتا ہے
اور دوسروں کی حقیقتیں وقت کی رفتار جو ہے وہ شکست دے دیتی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ چل جاتا ہے. میر نے کہا تھا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. میر نے نہ تلک لگایا تھا، نہ وہ مندر میں گئے تھے، نہ انہوں نے اسلام چھوڑا تھا، مگر میر کا وہ جھوٹ مغلیہ سلطنت چلی گئی، انگریزوں کی سلطنت چلی گئی، نہ جانے کتنی حکومتیں آزادی کے بعد آئیں اور تبدیل ہوتی رہیں، مگر میر کا وہ جھوٹ آج بھی چل رہا ہے اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ انسان کا دل سینے کے اندر دھڑکتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تاریخ بدل جاتی ہے، جغرافیہ بدل جاتا ہے. آج سے کچھ دنوں پہلے آپ سے پوچھا جاتا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم کون ہے، تو دوسرا جواب ہوتا. آج اسی سوال کے اوپر اگر وہی جواب آپ دے دیں تو وہ صورتحال نہیں رہے گی. ہم نے جس ہندوستان میں تعلیم حاصل کی تھی وہ بہت بڑا ہندوستان تھا. اس وقت ہندوستان کے نقشے میں اور کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دنوں میں جغرافیہ بھی تبدیل ہو گیا، سائنس تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے یہ تصور تھا کہ آسمان چکر کرتا ہے، لیکن جب گیلیلیو نے لکھ دیا کہ نہیں زمین چکر کرتی ہے تو لائبریریاں بیکار ہو گئیں اور نئے تصورات ابھر کر کے سامنے آئے. مگر ساہت اور ادب کا جھوٹ بھی ہے، وہ وقت کی رفتار کو شکست دے دیتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اس لیے جب آزادی کے سلسلے میں کوئی ساہتک کارکرم ہوتا ہے یا ادبی کوئی تقریب ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تقریب سج گئی. حضرات، میں آپ کو بہلا پھسلا کر کے اگر چاہوں تو بڑی لمبی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے جذبات کا احساس بھی رکھتا ہوں اور آپ کی زندہ دلی کو بھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں پر زندہ دلان دبئی جو ہندوستان اور پاکستان دیگر ممالک سے آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرنے کو شریک ہیں. تو آئیے میں درمیان میں آپ سے گفتگو کروں گا. صلاح الدین صاحب کو مبارکباد دوں گا. ہمارے سرپرست سفیر کبیر ہندوستان یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے تعاون کے لیے شکریہ ادا کروں گا. آپ حضرات نے جس انداز میں تعاون کیا ہے اور اس محفل کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، آپ کا بھی ذکر کروں گا. لیکن آئیے، یہ ہمارے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہمارے سفیر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ مشاعرے میں 3 طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں. لیکن مشاعرے کا کمال یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کو آسودہ کر دیتا ہے. وہ بھی آسودہ ہوں گے جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی آسودہ ہوں گے جو سننے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی آسودہ ہو کر کے جائیں گے جو وقت گزاری کے لیے یہاں آئے ہیں. کسی کو بہت ہی علمی اور ادبی قسم کا شعر پسند آئے گا، کسی کو کچھ نہیں پسند آئے گا تو ہاس رس کی کویتائیں اور مزاحیہ شعرا پسند کریں گے، اور کسی کو کچھ نہیں پسند آئے گا تو کم سے کم وہ ہم لوگوں کو دیکھے گا اور ہم میں جو اچھی صورتیں ہیں ان کی طرف توجہ کے ساتھ. تو ہر طرح کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر مشاعرے اور کوی سمیلن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنے لوگ ہیں ان کا علمی معیار کچھ ہو، ان کا ذہنی سطح کچھ ہو، لیکن جتنے آئے ہیں سب کے سب آخر میں جائیں گے یہاں سے اور آسودہ ہو کر کے جائیں گے.